عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے نفرت پھتراؤ جھارکھنڈ میں ایک علاقے میں خبر دی گئی تھی زمین خبرستان کو، اور بجرنگ دل کی گنڈے بھر گئے وہاں پر میدان کہتے ہوئے وہ خبر سناتا ہوں۔ اسسٹنٹ پروفیسر نے پرنسپل پر حملہ کیا تو ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ہندوستانی بحریہ کے جنگی جہاز پر زوردار دھماکے کی کیا خبر ہے، اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ تو ممتا بنرجی کی بھی انٹری ہو رہی ہے، یو پی الیکشن میں اکھلیش کو ووٹ مانگتے نظر آئیں گی۔ کس طرح سے وڑپی کی بہادر بیٹیاں اس وقت انٹرنیشنل سطح پر ٹرینڈ ہو رہی ہیں، کالج میں جو حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ تو ملائم کی چھوٹی بہو بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد اس وقت ایس پی پوری طرح سے آ گئی ہے شک کے دائرے میں۔ وہیں اعظم خان بھی جیل سے الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو روس، ایران اور چین مشترکہ جنگی مشقیں کرنے کی وجہ سے بھی اس وقت عالمی سطح پر تنقید کی زد میں ہیں۔ انگلینڈ کی بھی بات ہوگی، اور آج 5G کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکی ایئرپورٹس کے قریب 5G کی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف کہہ کر کے جو رپورٹ آئی ہے، ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے، جیسا میں نے کہا شروعات میں کہ دیکھیے کس طرح گنڈا گردی ہوتی ہے کہ سرکار کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے آپ کو ایک زمین الاٹ کر دی جاتی ہے، لیکن یہ بجرنگی گنڈے، یہ دہشت گرد وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی زمین کہہ کر کے، کھیلنے کا میدان کہہ کر کے اس زمین پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان روکتے ہیں تو ان پر پتھراؤ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ جھارکھنڈ کے چھترا سے آ رہی خبر ہے، جہاں کے ایس ڈی او نے مسلمانوں کو 50% زمین جو ہے وہ قبرستان کے لیے دے دیا تھا، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف 25% ہی زمین حاصل کر پائے ہیں، اور بقیہ زمین پر جو ہے بجرنگ دل کے گنڈے اس کو پلے گراؤنڈ کہہ کر کے جو ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو زمین پر جو ہے اس وقت تدفین سے بھی روک رہے ہیں، اور روکنے پر جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں۔ یہ پتھراؤ کا منظر ہے جو آج ہی پیش آیا ہے معاملہ، یہ تصویر اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ابھی آئی ہوئی ہے، آپ کو دیگر اخبارات میں ملنے میں ابھی وقت لگے گا، دیگر چینلوں میں آنے میں بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اکثر جو ہے سب سے پہلے سیدھی بات اس طرح کی ویڈیوز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو ہے یہاں کے ہیمنت سورین جو جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے جو اس معاملے میں مداخلت کر کے مسلمانوں کو ان کا حق دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بجرنگ دل کے گنڈے یہاں پر پتھراؤ کر کے امن کے ماحول میں پوری طرح سے بھنگ ڈال رہے ہیں اور دہشت گردی اور گنڈا گردی کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے یہاں کے مسلمان اپیل کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج اجین سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی، اور وہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر، اور وہ ہے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کا ایک گورنمنٹ اسکول کے پرنسپال پر حملہ کرنا۔ اس کی وجہ سے اب اس اسسٹنٹ پروفیسر کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے، کسی بات کو لے کر کے اچانک ممکن ہے کہ جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور پرنسپال ہے تو کسی بات کو لے کر کے اسکول انتظامیہ کو لے کر کے کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن اس طرح پرنسپل پر اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے حملہ CCTV کیمرہ میں قید ہو جانے کے بعد جو ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کس طرح پرنسپل پر ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ اب اس اسسٹنٹ پروفیسر کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لینے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ ویڈیو بہت بڑے پیمانے پر اس وقت جو ہے وائرل ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ پڑھانے والے کس طرح یہ ایک دوسرے سے مڑ بھیڑ ہیں، تو ان کے اسکول میں پڑھنے والے طلبہ کس طرح سے تربیت حاصل کریں گے، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج بہت ہی افسوسناک خبر آئے، جانتے ہیں کیا کس طرح سے ایک جنگی جہاز پر جو ہے آج
ज़ोरदार धमाका हुआ है। जी हाँ, मुंबई में हिंदुस्तानी बहरिया के डॉकयार्ड पर मंगल को एक बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ जंगी जहाज़ INS रणवीर पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इसमें हिंदुस्तानी बहरिया के 3 फौजी जाँ बहक हो गए हैं। वाक़े के बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक धमाका INS रणवीर के अंदरूनी कंपार्टमेंट में हुआ। जहाज़ के कप्तान अमले ने इस वाक़े के फ़ौरन बाद एहतियाती कदम उठाते हुए सूरत हाल को काबू में किया। INS रणवीर को गुज़िश्ता साल नवंबर से मशरक़ी बहरिया कमांड से क्रॉस कोस्ट मुहिम पर तैनात किया गया था। उसे जल्द ही बेस पोर्ट पर वापस जाना था। मामले की तहक़ीक़ात के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि INS रणवीर हिंदुस्तानी बहरिया के राजपूत क्लास के 5 तबाहकुन जहाज़ों में से चौथा है। ये जहाज़ 21 अप्रैल 1986 को हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल हुआ था। इसके हथियारों में सतह से सतह और ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, तैयारा शिकन मिसाइल, शिकन बंदूकें और टारपेडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर वगैरह शामिल हैं। सारी की चीज़ें इसी में मौजूद हैं। इस पर इस तरह का धमाका और वो भी अंदरूनी सतह पर, अंदरूनी कंपार्टमेंट में बहुत सारे सवाल इससे जन्म ले रहे हैं कि कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम था या कहीं साजिश का कोई हिस्सा तो नहीं है। अब इस सिलसिले में जो है तहकीकात करने के बाद सामने आ रही है और ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है भारत के लिए कि इस तरह की कश्ती में अंदरूनी अपार्टमेंट में हमला होना काबिल तशवीश। नाज़रीन गिरामी, यूपी इलेक्शन में ममता बनर्जी की एंट्री हो रही है। जी हाँ, जल्द अखिलेश के लिए वोट मांगते नजर आएंगी कहते हुए जो है खबरें सामने आ रही हैं। ANA के हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में अब तृणमूल कांग्रेस की चीफ और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की एंट्री होते ही तबसरे शुरू हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी यूपी में समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेगी। आइंदा 8 फरवरी को ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी चीफ के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। खबर है कि इसके बाद PM मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के लिए ऑनलाइन तशहीर करेंगे। दरअसल गुज़िश्ता महीने ही ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर ज़रूरी हुआ तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अखिलेश यादव के लिए तशहीर करेगी। एक तरफ ये हालात है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुलायम की छोटी बहू जो है वो BJP में चली गई हैं। इसके बाद से जो है अब लगातार ESP के किरदार को लेकर के अलग अलग तबसरे हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, तफसीलात के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में BJP में शामिल हो गई। इस मौके पर केशव प्रसाद ने कहा कि उनके ख्यालात हमेशा BJP से मिलते रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें पार्टी में शामिल किया। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह की छोटी बहू होने के बावजूद अपर्णा यादव ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कई दिनों की बहस के बाद उन्होंने BJP में शामिल होने का फैसला किया। BJP में शामिल होते ही अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा वज़ीर आज़म मोदी जी की पॉलिसियों से मुतासिर रही हूँ। मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रोज़गार की पॉलिसियों, ख़वातीन के लिए किए गए काम की तारीफ़ की। मुझे खुशी है कि BJP ने मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है क्या कुछ होता है। एक ही ख़ानदान जो है एक आपस में एक दूसरे की जो है अब उम्मीदवार उतारेंगे और फिर उसमें जो कुछ भी होगा। लेकिन हकीकत ये है नाज़रीन गिरामी की सेकुलर पार्टियों की हक़ाइक़ इलेक्शन के मौके पर एक एक करके सामने आ जाती हैं। जाहिर सी बात है कि मुलायम की छोटी बहू होने के नाते अखिलेश यादव भी इस वक्त जो है तनक़ीदी इज़्ज़त में आएंगे और उन पर शक बढ़ जाएगा। उनकी पार्टी पर और उनकी पार्टी की सोच को लेकर के भी शक बढ़ जाएगा कि जो अपनी बहू की जहनीत पर काबू नहीं कर सके वो दीगर लोगों को क्या सिखा पाएंगे। ऐसे अलग अलग तबसरे शुरू हो चुके हैं। आप शायद सुन भी रहे होंगे इस वक्त जो है मीडिया में किस तरह हंगामा मचा है इस सियासी बदलाव की वजह से। नाज़रीन गिरामी, उधर आज़म खां के सिलसिले में खबर आ रही कि वो जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, समाजवादी पार्टी के ख़दावर लीडर आज़म खान आइंदा असम्बली इंतखाब भी लड़ेंगे। ज़राए के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक सीतापुर जेल में बंद आज़म खान रामपुर शहर से जो है अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी। इस सीट से BJP ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है, जिनके ज़रिए दाखिल मुकदमात की वजह से ही आज़म खान जेल में बंद है। ज़रा ये भी बता रहे कि हाल ही में जेल से बाहर आए आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म भी समाजवादी पार्टी की टिकट पर सवार सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है उनमें चमरावा असम्बली से नसीर खान, बिलासपुर असम्बली सीट से अमरजीत सिंह और मलक असम्बली सीट से विजय सिंह शामिल है। गौरतलब है कि इस मरतबा समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त के बजाय बराह रास्त निशान तकसीम कर रही है। BJP ने आज़म खान उनके बेटे के इलेक्शन लड़ने पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। BJP के तर्जुमान शुलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उन लोगों को टिकट दे रही है जो या तो जेल में बंद है या जमानत पर बाहर है। वह गैब नाज़रीन गिरामी, अब देखना है कि जेल में रहते हुए आज़म खान क्या वो अपना दबदबा कायम रखकर किस बार जीत हासिल करते हैं या फिर नाकाम होते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं सऊदी हुकूमत के एक ऐसे उसूल की वजह से जिसकी सबब जो है 10 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों ने मुलाजिमत छोड़ दी है।
جی ہاں، مملکت سعودی عرب میں 2018 کے آغاز سے 2021 کی تیسری سہ کے اختتام پر 45 ماہ کی اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر 10 لاکھ سے زائد غیر ملکی ملازمین اپنی ملازمتیں چھوڑائے۔ سعودی میڈیا کے مطابق ملازمین کی تعداد ملک میں غیر ملکی ملازمین کی کل تعداد کا 10% ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق غیر ملکی ملازمین کا بڑے پیمانے پر اپنی ملازمتیں چھوڑ کر آنے کی بنیادی وجہ 2018 کے دوران شروع ہونے والی ایکسپیٹ فیس کا نفاذ ہے۔ خیال ہے کہ سعودی عرب نے 2018 میں ایک مقررہ ماہانہ فیس متعارف کرائی ہے، جسے ایکسپیٹ فیس یا تارکین وطن فیس کہا جاتا ہے۔ فیس ورک پرمٹ یعنی اقامہ میں توسیع ہونے پر کمپنی ادا کرتی ہے جہاں غیر ملکی ملازمین کام کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سال 2018 کے دوران ایکسپیٹ فیس فی غیر ملکی ملازم 400 ریال، اور جن کمپنیوں میں سعودی شہریوں اور غیر ملکی ملازمین کی تعداد برابر ہو ان کے لیے 300 ریال فی ورکر مقرر تھی، جبکہ یہ رقم 2019 میں 600 اور 2020 سے 800 ریال تک پہنچ گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق ملک میں غیر ملکی ملازمین کی تعداد 2017 کے آخر تک 1 کروڑ سے زیادہ تھی، تاہم ایکسپیٹ فیس کے نفاذ کے بعد یہ تعداد ہر سال گزرنے کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گئی اور 2021 کی تیسری سہ کے اختتام تک تعداد تقریباً 90 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسی عرصے کے دوران سعودی مرد و خواتین ملازمین کی تعداد میں تقریباً 1,79,000 کا اضافہ ہوا، جس کے بعد سعودی ملازمین کی کل تعداد 33,40,000 تک پہنچ گئی، جبکہ 2017 کے آخر میں یہ تعداد 31,60,000 تھی۔ اس کے علاوہ جنرل آرگنائزیشن فار سوشل انشورنس GOSI میں شمولیت کے بعد سعودی مرد و عورت ملازمین کی تعداد میں اسی عرصے کے دوران 7.73% کا اضافہ ہوا۔ تو ناظرین گرامی، یہ قانون بنانے کی وجہ سے کتنے ملازمین کو اپنا کام چھوڑنا پڑا، اس وجہ سے یہ ساری تفصیلات ناظرین گرامی سرخیوں میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کالج کی طالبات جو کرناٹک کی اڈپی میں اپنے حجاب کے اور اپنی شناخت اور اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، وہ اس وقت عالمی سطح پر آواز کر رہی ہیں، ان کی آواز گونج رہی ہے۔ کرناٹک کی اڈپی میں گورنمنٹ ویمنز PU کالج میں حجاب پہننے والی 6 طالبات کی انٹری پر روک کے 3 ہفتے بعد بھی وہ اپنی کلاس میں جانے کے لیے کالج انتظامیہ سے لڑ رہی ہیں۔ کالج انتظامیہ نے تمام 6 لڑکیوں کے داخلے پر پابندی کی وجہ یہ کہتے ہوئے بتائی ہے کہ کیمپس میں کسی بھی مذہبی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 6 طالبات میں سے ایک عالیہ اسدی نے دیوکنڈ کو بتایا کہ پروفیسر نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ حجاب پہن کر داخل ہوئی تو انہیں باہر پھینک دیا جائے گا۔ ہم ابھی تک کلاس روم کے باہر بیٹھے ہیں، ہمیں کلاس کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ایک دن ہم کلاس کے اندر گئے تھے، لیکن پروفیسر نے کہا کہ اگر آپ کلاس سے باہر نہیں جاتے ہیں تو میں آپ کو باہر دھکیل دوں گا، یعنی دھکا دوں گا۔ یہ پروفیسر کیا الفاظ ہیں! ان تمام 6 طالبات کی غیر حاضری 31 دسمبر سے کلاس میں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عالیہ اسدی کا مزید ماننا ہے کہ اگرچہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، پھر بھی وہ ہمیں کلاس میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے کیونکہ ہم حجاب پہنتے ہیں۔ اس کالج میں بہت امتیازی سلوک ہوتا ہے اور ہم اردو میں بات نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کر سکتے۔ اس کالج میں اس طرح کا امتیازی برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ فرقہ وارانہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیمپس فرنٹ اڈپی کے کارکن زمزم کپتی نے دیوکنڈ کو بتایا کہ کیا کالج پوجا کرنے سے گریز کرے گا یا طالبات کو بندی نہیں پہننے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی مذہبی کام نہیں ہونا چاہیے تو کوئی مذہبی کام نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہاں وہ پوجا کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ لوگ بندی لگاتے ہیں، یہ بھی ایک مذہبی سرگرمی ہے، یہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے، اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں حجاب پہننے دیں۔ اس وجہ سے ان کی کلاس میں حاضری کم ہو گئی۔ اس بارے میں جب پرنسپل سے بات کی گئی تو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے داخلے کے دوران جو والدین آئے تھے وہ یہاں موجود ہو، وہ یہاں کتنے والدین کی توقع کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے صرف اتنا کہا کہ طلباء کو کلاس کے اندر آنے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے وائس چیئرمین یشپال سورنا نے دکن ہیڈال کو بتایا کہ کیمپس میں 150 مسلم طالبات زیر تعلیم ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6 نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں جو کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے ممبر ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کرتی ہیں۔ کالج کے اپنے اصول قوانین ہوتے ہیں، یونیفارم مساوات پر مبنی نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب یہ بچیاں اس وقت جو اپنے حجاب کو لے کر کے اس وقت پوری طرح سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے حق کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس وقت ٹرینڈ کر رہے ہیں ٹویٹر پر بھی اور مختلف اخبارات میں، اور بالخصوص TRT ہو یا پھر جو عالمی سطح کے جتنے بھی اخبارات ہیں، الجزیرہ ہے، اس میں اب ان بچیوں کے الگ الگ طرح کی تصویریں لے کر کے اور باہر اسکول سے باہر بیٹھنے کا منظر اور انتظار کرنے کا منظر، اس کو سب الگ الگ طرح پیش کر کے ان کے ساتھ ہونے کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں ہیروز، میں انسپریشن، اور بھی مختلف قسم کے اس کے ساتھ اس وقت ٹرینڈ کر رہے ہیں اور طالبات عالمی سطح پر نام کر رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے،
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،